اچھا، زندگی میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، وہ زندگی کے اندر کچھ بنے، چاہے وہ اسٹرگل کرے یا نہ کرے، محنت کرے یا نہ کرے۔ خواہش سب کی ہے کہ وہ کوئی مقام حاصل کرے سوسائٹی کے اندر۔ اچھا، وہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، جن کی نیت اچھی ہے، جن کے ارادے پختہ ہیں، آج کی یہ جو میری نصیحت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ارادے نیک ہیں، نیتیں صاف ہیں، اور وہ کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی لائف کے اوپر، آپ کی کامیابی اور ناکامی کے اوپر جو چیز آپ کی محنت اور کوشش کے بعد سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ آپ کی کمیونٹی ہے، یعنی کہ آپ کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ فار ایگزامپل، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا تعلق کسی اشتہاری سے تو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں کس کمیونٹی کا فرد ہوں، میرے تعلقات کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے۔ لائف کے اندر سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں۔ وہ جو آپ کی کمیونٹی ہے، وہ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں جس سے آپ ڈسکشن کرتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا کھاتے ہیں، جو آپ کا انوائرمنٹ ہے، وہی آپ کو منزل تک لے کر جائے گا۔ اچھا، آپ نے منزل تک پہنچنے کے لیے وہ 4 قسم کے لوگ جن سے آپ نے معافی مانگنی ہے، آپ نے آج ہی بیٹھ جانا ہے، ان لوگوں کی لسٹ بنانی ہے جن کے اندر یہ 4 قسم کی خوبیاں کہہ لیں یا خامیاں کہہ لیں، یہ موجود ہوں گی۔ آپ نے اس لسٹ کو آگ لگا دینی ہے، ان لوگوں کو اپنی لائف سے بالکل باہر نکال پھینکنا ہے، اور اس کے اندر اگر آپ مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو کسی قسم کا آپ نے لحاظ نہیں کرنا۔ اچھا، اس میں وہ جو سب سے پہلا شخص ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایک واقعہ ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گناہ گار آیا، اس نے کہا کہ میرے اندر یہ عیب ہیں، تو آپ مجھے حکم کریں کہ ان میں سے میں کوئی ایک عیب چھوڑ دوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف جھوٹ چھوڑ دو۔ اچھا، اب جب بعد میں اس شخص نے جھوٹ چھوڑا، ٹھیک ہے، تو اس نے سارے گناہ چھوڑ دیے، وہ جو ساری خامیاں تھیں اس کے اندر سے نکل گئیں۔ اچھا، اب قرآن مجید کے اندر کسی گناہ کے اوپر لعنت نہیں ہے، زانی کے اوپر نہیں ہے، شرابی کے اوپر نہیں ہے، ڈاکہ مارنے والے پہ نہیں ہے، قاتل پہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر صرف ایک بندے پہ لعنت ہے، اور وہ جھوٹ بولنے والے پہ ہے۔ صرف ایک گناہ پہ لعنت ہے، جھوٹے کے اوپر خدا کی لعنت ہو۔ آپ نے اپنی لائف کے اندر صرف وہ لوگ انکلوڈ کرنے، ان لوگوں کو شامل کرنا جو سچ بولتے ہیں۔ اپ اور ڈاؤن، اونچ نیچ، ٹھیک ہے، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ سختیاں، یہ زندگی کا حصہ ہیں، انہیں زندگی سے نکالا نہیں جا سکتا۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں، زندگی ایک چیلنج کا نام ہے۔ اس چیلنج کو آپ نے قبول کر لیا ہوا ہے، اب اس چیلنج کے ساتھ آپ نے نبرد آزما رہنا ہے ساری عمر۔ جب تک آپ اس چیلنج کے ساتھ نبرد آزما رہتے ہیں، اسی کو کامیابی کہا جاتا ہے، اسی کو فتح کہا جاتا ہے۔ اور جب بھی آپ اس کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، اس چیلنج کے سامنے جس کا نام زندگی ہے، بس آپ کا قصہ کہانی ختم، آپ کا شمار زوال زدہ اور ہارے ہوئے لوگوں میں ہو جاتا ہے۔ اچھا، لائف کے اندر سے سب سے پہلے جھوٹے شخص کو نکال دیں۔ یہ انالیسس کریں اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے جن کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں، کہ اگر ایک شخص کسی کو دیکھے کسی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے، سوچ کو اپنے ذہن میں لائیں کہ اگر یہ شخص کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے تو میرے ساتھ بھی بولے گا۔ لائف کے اندر کبھی ایسا کوئی موقع آتا ہے کہ مجھے اس کے سچ کی ضرورت پڑے تو یہ جھوٹ بول کر آپ کا بیڑا غرق کر دے گا۔ لہٰذا جھوٹے شخص کی ایک منحوست ہوتی ہے، اور جھوٹ کی بھی بڑی منحوست ہے۔ جھوٹ کو اور جھوٹے شخص کو کامیاب ہونے کے لیے، اگر آپ منزل مقصود پہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو جھوٹ اور جھوٹے شخص کو اپنی لائف سے اٹھائیں اور باہر پھینک دیں۔ دوسرا جو شخص ہے، وہ جو دوسرے نمبر پہ ہے، جو بہت خطرناک ہے، اس خطرے کی تو حد ہی کوئی نہیں، اور ہماری سوسائٹی کے اندر 99% لوگ ناکام ہیں۔ اس ناکامی کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ ایک گناہ ایسا ہے جسے ہم گناہ سمجھتی نہیں ہیں، وہ ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، اور اسے زنا سے بڑا جرم اور گناہ تصور کیا جاتا ہے، کہ یعنی کہ آپ پیٹھ کے پیچھے کی برائی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو شخص ہے وہ جو کسی کی برائی کر رہا ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، کریکٹر لائف کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ جو کسی کی برائی آپ کے سامنے کر رہا ہے، تو پھر اس حقیقت کو تسلیم کیجئے کہ وہ آپ کی برائی بھی کسی کے سامنے کر رہا ہے۔ وہ جس کے ہاتھوں آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کریکٹر محفوظ نہیں ہے، وہ بندہ جو کسی کی عزت کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، وہ آپ کی لائف کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرے گا۔ وہ بندہ آپ کو ہمیشہ بلیک لسٹ اور ریڈ لسٹ کے اندر شامل کر کے رکھے گا، اور اگر آپ سوسائٹی کے اندر دیکھیں گے تو وہ بندہ آپ کے لیے ایک زہر قاتل ہوگا۔ وہ آپ کے کریکٹر کو کسی بھی سطح پر، کسی بھی منزل پر، کسی بھی راستے کے اندر مشکوک کر دے گا لوگوں کی نظروں میں،
اور جب آپ وہ کہتے ہیں بد سے برا بدنام، اور جب آپ سوسائٹی کے اندر مشکوک ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت سے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا دوسرے نمبر پر ہٹ لسٹ کے اوپر رکھیں وہ لوگ جو لوگوں کی برائی کرتے ہیں پیٹھ کے پیچھے، وہ آپ کی بھی کریں گے، ان لوگوں کو بھی اپنی لائف سے فارغ کر دیں۔ تیسرے نمبر پہ ناشکرا بندہ ہے، وہ جو صبر نہیں کرتا، اسے کسی قسم کا صبر نہیں، شکر نہیں ہے، وہ ہر وقت شکوے کرتا رہے گا۔ شکوے کرنے والے شخص کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا لائف کے اندر، اس کے اندر یہ ابیلٹی نہیں ہوتی، یہ قابلیت ہی نہیں ہوتی، قدرت نے اسے دی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ آپ کبھی بھی دیکھیں جو بندہ کسی منزل پہ پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا جو اسٹرگل کر رہا ہے، کامیابی کے ساتھ اپنی لائف میں آگے بڑھ رہا ہے، اس کے اندر ایک خوبی لازمی ہوگی، وہ شکر گزار ہوگا، وہ خدا کا شکر گزار ہوگا، وہ بات بات پہ خدا کا شکر کرے گا۔ حالات اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ شخص خدا کا شکر کرے گا۔ وہ جو بندہ ہے جو ناشکری کر رہا ہے، سب کی ایک جیسے گلے شکوے کر رہا ہے، وہ آپ کو بدظن کر رہا ہے، وہ آپ کو کسی کام کا نہیں چھوڑے گا لائف کے اندر، وہ آپ کے اندر یہ چیز ایڈ کر دے گا، وہ آپ کے اندر مایوسی کو ایڈ کر دے گا، آپ کے ماضی، حال اور مستقبل کو یہ مایوسی تباہ و برباد کر دے گی۔ چوتھے نمبر پہ مغرور شخص ہے۔ یہ جو مغرور شخص ہوتا ہے، یہ جو غرور ہوتا ہے اور تکبر ہوتا ہے، اس کا زوال لازمی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غرور کا سر نیچا، ٹھیک ہے۔ یہ سوسائٹی کے اندر جتنے متکبر انسان ہیں، لسٹ میں جو مغرور دوست ہیں، ریلیٹیوز ہیں، جو بھی ہیں، ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ یہ غرور اور تکبر خدا کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ جب آپ ایسی کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، دیکھیں منزل جو بھی ہے، مقام جو بھی ہے، وہ خدا کی خوشنودی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ جب آپ ایسے شخص کے ساتھ جو متکبر ہے، مغرور ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفت آپ کے اندر بھی آ جائے گی، اور آپ بھی خدا کے کوئی پسندیدہ لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ جب آپ اپنی لائف کے اندر دیکھیں گے کہ وہ جو شخص غرور کی روش پر قائم رہے، وہ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اکیلا ہو جاتا ہے۔ انسان کو سوشل اینیمل بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ معاشرتی حیوان۔ جب ابھی ہم سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، ہمیں اپنے دوست احباب کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بہن بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا فیملی سسٹم ہوتا ہے جس کے سربراہ والدین ہوتے ہیں۔ جو متکبر اور مغرور انسان ہوتا ہے، وہ انصاف رشتوں کو ایک ایک کر کے کھو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، پھر بہت سے مواقع ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے ختم ہو جاتی ہیں اور کامیابی کے لیے وہ بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ آپ متکبر اور مغرور لوگوں کو اپنے قریب بھی مت بھٹکنے دیجئے، یہی کامیابی کے راستے ہیں، ان پر عمل کیجئے، اپنی کمیونٹی کو، اپنی سوسائٹی کو رائٹ رکھیں تو آپ کی زندگی رائٹ رہے گی۔ یہ رونگ ہوگی تو آپ کی زندگی بھی رونگ ہو جائے گی، اور پھر چاہے آپ جتنی بھی محنت کر لیں، جتنی بھی اسٹرگل کر لیں، اس کا نتیجہ زیرو نکلے گا۔